السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبداللطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جو کہ ابھی پچھلے دن ایک جو واقعہ پیش آیا مکہ المکرمہ میں، جو کہ پاکستانی نے کافی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، جو ایک شیول ڈرائیور تھا۔ خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے سیکیورٹی اداروں نے الکاکیہ محلے میں یکے بعد دیگرے 15 سے زیادہ گاڑیاں تباہ و برباد کرنے والے شیول کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ناکہ بندی کر کے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اپنی نوعیت کے منفرد واقعے کی رپورٹ ملتے ہی سیکیورٹی کے متعدد اداروں کے اہلکار، خاص طور پر ٹریفک سیکیورٹی اور گشتی پولیس، ہلال احمر اور شہری دفاع کے کرندے جائے وقوع پہنچ گئے۔ انہوں نے ڈرائیور کے جارحانہ عمل جاری رکھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ آخر میں شیول کو روکنے کے لیے پولیس کو ٹائر پر فائرنگ کرنا پڑی۔ ڈرائیور گاڑیوں کو شیول کے ذریعے روندنے پر تلا ہوا تھا۔ متاثرہ گاڑیوں میں زیادہ تر چھوٹی گاڑیاں تھیں، ان میں وائٹ پانی والی ڈیانا بھی شامل تھے۔ بجلی کے کئی کھمبے بھی متاثر ہوئے، البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شیول کے ڈرائیور پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر گاڑی اور ہر شے کو روند کر آگے بڑھنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے جارحانہ عمل کے محرکات دریافت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو دوستو یہ جو ایک حرکت کی ہے ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو دوستو کرتا ایک ہے بھرتے سبھی ہیں، کیا اس نے ہے بھرنا ہم سب کو پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کفیل کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا یا اس کی تنخواہ وغیرہ نہ مل رہی ہوگی یا اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوگا تو اس نے یہ کام کیا ہے، ورنہ وہ ایسے اتنی گاڑیاں 10-15 ایک دو بھی نہیں 10-15 گاڑیوں کو اس نے جو ہے روند ڈالا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا اس میں سے کچھ اجنبیوں کی ہو سکتی ہیں، کچھ مطلب ایسے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں، سعودیوں کی بھی ہوں گی، لیکن ان کا بھی کیا قصور، سبھی ایک جیسے تو ہے نہیں۔ اگر وہ کسی کمپنی کا ہے یا بالفرض کسی کفیل سے جھگڑا ہو گیا اس کا، تو اس کا بالفرض کچھ اور طریقہ دیکھے۔ اس طرح سے ابھی وہ نہ تو دیکھیں ابھی اس نے نقصان کر دیا، اب اس کو چھڑوانے والا کون ہے، اس کو کون چھڑوائے گا، کیسے اس کا یہ حل ہوگا؟ یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، جیل میں ڈال دیں گے، ساری زندگی سڑتا رہے گا۔ تو کیا کیا اس نے آپ خود سے؟ تنخواہ نہیں ملی تھی تو نہیں ملی۔ ابھی اگر وہ بالفرض تنخواہ تب نہیں ملی تھی، اپنے گھر چلا جاتا، کوئی اور کام دیکھ لیتا، خروج لگوا لیتا، مطلب 100 حل تھے، تو ابھی کیا کرے گا؟ جیل میں سڑتا رہے گا، اور پیچھے اس کے جو خاندان والے ہیں، جو اس کے بیوی بچے ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے، جن کو یہ پیسے بھیجتا ہوگا اور وہ یہ کھاتے ہوں گے، تو اپنا غصہ، ابھی غصہ اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے، غصہ کرنا صحیح نہیں ہے، غصہ حرام ہے۔ غصے سے آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ کو نقصان دے گا، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا صبر کرتے، کمپنی نے یا کفیل نے آپ کے پیسے کھا لیے ہیں، تنخواہ کھا لی ہے یا نہیں دے رہا، یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو انشاءاللہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا اجر دے گا۔ صبر کا پھل کیوں کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر وہ یہ کام نہ کرتا، کچھ اور کرتا، تو انشاءاللہ کوئی اچھا اس کے لیے مطلب حل نکل آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یا اس بندے کے ساتھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اگر تنخواہ نہیں دی یا اس کو مطلب کہ جو اس کے ساتھ زیادتی وغیرہ اگر کوئی ہوئی ہے تو اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ مجھے پتہ ہے کافی بندوں کی مجھے آئی تھی میسج وغیرہ، کمنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں کہ جی بن لادن والے تنخواہ وغیرہ نہیں دے رہے، تو ایسے ہے بہت سی سننے میں سعودی اوجر کا بھی ایسے مسئلہ بنا تھا۔ میرا خود کا عزیز تھا جو کہ 1 سال کام کرتا رہا، تو انہوں نے تنخواہ وغیرہ نہیں دی، 2-3 مہینے کی تنخواہ دی اور ٹکٹ کروا کے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتار دیا کہ جاؤ بھی اپنے گھر، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ایسا ہو رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو پھر جو ابھی نئے ویزوں پر بھی آ رہے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ چلیں ٹھیک ہے، جو تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو ابھی نئے آ رہے ہیں ان کو کیا کہیں؟ ابھی سب رو رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں یہ بات کہ بھئی کمپنیاں والے تنخواہ نہیں دے رہے، یہ ذلیل کرتے ہیں، یہ مسئلہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ نئے ویزوں پہ آ رہے ہیں۔ تو ہماری بھی اس میں غلطی ہے۔ کم از کم جو نئے آتے ہیں وہ تو یہ سمجھ لیں کہ بھئی آپ لوگ 3-4 لاکھ روپے لگا کے آ جاتے ہو، کمپنیوں میں تنخواہ پہلوں کو تو وہ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ تو مل نہیں رہی، اور آپ پھر آ رہے ہیں۔ تو جب نہیں مل رہی تو اپنے پاکستان میں کچھ نہ کچھ سوچیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کام مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں، محنت کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ریال کا چسکا پڑا ہوا ہے کہ جی نہیں بس سعودی عرب میں پتہ نہیں درختوں پر پیسے لگے ہوں گے، جا کے توڑ کے لے کے آ جانے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست بھی پھر کہتے ہیں کہ یار بھائی فلاں بندہ سعودی عرب گیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یار موبائل بھیج دو، یار فلاں بھیج دو۔ کیسے کہہ دیتے ہیں یار؟ ہم لوگ یہاں پہ سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں گدھوں کی طرح، اور وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی یہ چیز کر لیں، تو پھر دماغ تو خراب ہونا ہے نا بھائی۔ تو ایسے مطلب مسئلے ہی پیش آنے، لیکن یہ خیر ایک بہت ہی یہ بری حرکت ہے، میں تو اس کو کہوں گا یہ صحیح نہیں ہے بات، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا صبر کرتا، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑے انشاءاللہ، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ تو خروج لگوا لے،
مکتب العمل میں جائے, پتہ ہے مجھے فیصلہ نہیں ہوگا اس کا, نہیں ملے گا, لیکن پھر بھی جائے, اپنا خروج لگوائے چلا جائے. نہیں تو ابھی اتنا نقصان کر کے کون دے گا اس کا پیسہ؟ جب تک یہ اس کا خمیازہ نہیں بھگتے گا, جب تک یہ اس کا پیسہ نہیں دے گا, اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ کبھی بھی نہیں پاکستان جا سکتا. تو ابھی سزا بھگتے گا جیل میں, پچھلوں کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا, خود کے غصے پہ آ کے اس نے خود کی ٹینشن کو ایسے کر کے ابھی دیکھنا بھی پچھتائے گا کہ یہ میں نے غلطی کر لی ہے. تو یہ بالکل صحیح نہیں تھا. چلیں انشاءاللہ بہرحال اللہ تعالیٰ مطلب اس کی جو ہے تکلیفوں میں آسانی فرمائے اور اس کو جو ہے اس کے لیے بہتر کوئی رستہ بنا دے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.